پچھلے سال فروری میں مجھے ایک دوست کی دعوت پر سرگودھا جانے کا اتفاق ہوا۔ دعوت بھی خاص الخاص مالٹوں کی تھی۔ جو لوگ سرگودھا گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فروری کے مہینے میں سرگودھا جنت کا نمونہ ہو جاتا ہے۔ حد نگاہ تک پھیلے مالٹوں کے باغات، سڑکوں کے کنارے میلوں ساتھ چلتے گنے کے کھیت اور خال خال امرود کے باغات بہت ہی دلکش مناظر تھے۔ ہم دوست کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر چلتے جا رہے تھے اور موضوع گفتگو اللہ کی نعمتیں تھا۔ وہ اللہ جو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ان گنت نعمتیں اس نے دے رکھی ہیں، ہاتھ پاؤں سے لے کر دماغ کے چھوٹے چھوٹے خلیوں تک، چونٹی سے ہاتھی تک، ہر چیز انسان کی خدمت پر معمور کر دی ہے، لیکن انسان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ موضوع گفتگو اللہ کی ان نعمتوں کی طرف مڑ گیا جو اللہ نے تمام انسانوں کو دی ہیں۔ کوئی غریب ہو یا امیر، مانگنے والا ہو یا دینے والا، محمود ہو یا ایاز، حاکم ہو یا محکوم، سب انسانوں کو دیتا ہے۔ ہاتھ، پاؤں، ٹانگیں، آنکھیں، دل، دماغ۔ قصہ مختصر، انسان کے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک نعمتوں کا انبار ہے، اور یہ شمار کرنے لگو تو بے شمار ہیں، شمار میں نہیں آنے والی۔ دفعتاً میرے میزبان دوست کو کچھ یاد آیا اور اس نے کہا کہ آئیں ادھر قریب ہی گاؤں میں آپ کو ایک دوست سے ملواتا ہوں۔ ہم نے تجسس سے پوچھا کہ کسی ایک خاص دوست سے ملوانے کی وجہ؟ بولے یہ حیرت وہاں ہی دور ہو تو اچھا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہم اس کے دوست کے گھر تھے۔ اچھا خاصا امیر کبیر نوجوان تھا، کافی بڑی حویلی تھی، نوکر چاکر تھے۔ گپ شپ شروع ہوئی تو ہمارے میزبان دوست نے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ ان صاحب کو پسینہ نہیں آتا، خواہ جتنی مرضی گرمی ہو۔ ہمارے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ بڑے جسے والے کو تو پسینہ زیادہ آتا ہے، ان کو پسینہ نہ آنے کی کیا وجہ ہے؟ پتہ چلا کہ پیدائشی مسام بند ہیں۔ ہم نے ازراہ مذاق کہا کہ بھائی تم تو بڑی موج میں ہو، گرمیوں میں نہ پسینہ آئے، نہ کپڑے میلے ہوں، نہ جسم سے بدبو آئے۔ اس نوجوان کا غصے سے رنگ ہی سرخ ہو گیا۔ محسوس کیا جا سکتا تھا کہ اس نے ہماری بات پر کافی غصہ کیا۔ کافی دیر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا رہا، شاید غصہ قابو کر رہا تھا۔ تھوڑے توقف کے بعد بولا کہ اگر تمہیں اللہ کی اس نعمت کی قدر ہوتی تو تم کبھی یہ بات نہ کرتے۔ ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، بھلا پسینہ آنا بھی کوئی نعمت ہے؟ لیکن جب اس نوجوان نے اپنا غم سنایا تو تب پہلی بار پسینے جیسی عام چیز کی قدر ہوئی۔ وہ بتا رہا تھا کہ میں گرمیوں میں باہر نہیں جا سکتا، نہ ہی ذرا برابر گرمی برداشت کر سکتا ہوں۔ جب گرمی پڑتی ہے تو پورے کا پورا دن اے سی میں ہی لیٹا رہتا ہوں۔ اگر ذرا سی بھی گرمی لگے تو جلد جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اتنی بری حالت ہوتی ہے کہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو جاتا ہوں۔ اگر کسی ناگزیر صورتحال میں باہر جانا ہی پڑ جائے تو پانی کی بوتلیں ساتھ رکھتا ہوں، جس سے اپنے کپڑوں کو گیلا رکھتا ہوں۔ پسینہ نہ نکلنے سے جو حالت میری ہوتی ہے کہ بعض دفعہ چیخنے چلانے کا دل کرتا ہے۔ ہم نے اس سے معذرت چاہی اور اللہ سے توبہ استغفار کی، اور اس عظیم عرش والے کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جس نے جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انٹرنل کولنگ سسٹم بنایا ہوا ہے، لیکن کبھی اللہ کی اس عظیم نعمت کا احساس نہیں ہوا۔ صرف یہی نہیں، اللہ کی اور کتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم کسی کھاتے میں ہی نہیں سمجھتے، ان کے لیے کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اچرا لاہور ہم رہتے تھے، قریب ہی صرافہ مارکیٹ تھی۔ ایک بار وہاں ایک جولر سے ملاقات ہوئی جس کے منہ میں لعاب دہن پیدا نہیں ہوتا، اور اس کی حالت دیکھ کر بہت ترس آیا۔ حالانکہ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، کروڑوں کا کاروبار کرتا تھا، لیکن دنیا کا کوئی ڈاکٹر کروڑوں روپے لے کر بھی اس کے منہ میں لعاب دہن پیدا نہ کر سکا، اور وہ اپنی زبان کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے مکھن کی ایک ڈبیا ساتھ رکھتا تھا۔ وقفے وقفے سے زبان کو مکھن سے تر کرتا، اور وہ ایسا نہ کرے تو کچھ وقت کے بعد اس کی زبان تالو کے ساتھ چمٹ جائے یا لکڑی کی طرح سخت ہو جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے لیے بولنا ممکن نہیں رہے گا۔ ہم ایک بار پھر اللہ کی دربار میں شرمندگی سے کھڑے تھے۔
کبھی اللہ کی اس چھوٹی سی نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کیا، اور اگر یہ نعمت چھن جائے تو کروڑوں روپے لگانے کے بعد بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم واقعی بہت ناشکرے ہیں۔ اللہ نے اس لیے ہمارے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا ہے کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کبھی سوچا جو اللہ ہم پر اتنا مہربان ہے، ہمیں دنیا کی ہر نعمت دے رہا ہے اور کوئی معاوضہ بھی نہیں لے رہا، بدلے میں چاہتا کیا ہے؟ بس اسی کے بندے بن کر رہو، دنیا بھی تمہاری اور آخرت میں بھی تمہارا انعام۔ لیکن ہم تو ناشکرے ہیں۔ ہمارا عمل خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہم شکر ادا کم ہی کرتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان پر اللہ کا بہت کرم ہے، مال و اسباب، کوٹھیاں، گاڑیاں، سب کچھ ہے۔ پورا خاندان برطانوی شہریت رکھتا ہے، لیکن ان صاحب پر اللہ کی ایک چھوٹی سی آزمائش ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں بنتے۔ یہ نہیں کہ وہ رو نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ ہر وقت اپنے ساتھ آئی ڈراپس نہ رکھیں اور وقفے وقفے سے قطرے آنکھوں میں نہ ڈالیں تو آنکھیں پتھرا جائیں گی، آنکھیں جھپکنا چھوڑ جائیں گی، خشک ہو کر بے نور ہو جائیں گی۔ رات مسلسل 2 گھنٹے سے زیادہ وہ سو نہیں سکتے۔ آنکھیں خشک ہونا شروع ہوتی ہیں، چبھن ہونے لگتی ہے، مرچی سی لگنے لگتی ہیں۔ دوبارہ قطرے ڈالیں گے تو کچھ وقت کے لیے سکون ہوگا۔ آنکھوں میں تیرتے پانی کے یہ چھوٹے چھوٹے قطرے انسانی زندگی کے لیے کتنے قیمتی ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا بظاہر ان چھوٹی چیزوں کی ہمیں قدر نہیں، لیکن ان کی قدر تو وہی جان سکتے ہیں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ بعض لوگوں کی زبان سے ذائقہ محسوس کرنے کی حس ختم ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ دنیا کتنی بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔ ان کے لیے ہر چیز کا ایک ہی ذائقہ ہوتا ہے، کوئی چیز ان کو مزہ نہیں دے پاتی۔ انواع و اقسام کے پھل، رنگ برنگے پکوان، مزے مزے کی سوغات، کچھ بھی مزہ نہیں دے پاتی۔ ہم جو ہر چیز کو مزے مزے کے ساتھ کھاتے ہیں، کبھی ان نعمتوں پر اللہ رب العزت کا خاص الخاص شکر ادا کیا ہم نے؟ بصارت کتنی بڑی ہے، اس کی قدر تو وہی جان سکتا ہے جو اس سے محروم ہے۔ جو لوگ بینائی سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی دنیا کتنی بے نور اور بے کیف ہو جاتی ہے۔ دنیا کی خوبصورتیاں اور رنگینیاں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اگر آنکھوں کی بیٹری ختم ہو جائے تو دنیا کے تمام ڈاکٹرز مل کر بھی وہ بیٹری نہیں ڈال سکتے، خواہ لاکھوں روپے خرچ کر دیں، اور اللہ رب العزت نے وہ بیٹری ہر انسان کو بلا معاوضہ عطا کی ہے اور لائف ٹائم گارنٹی بھی دی ہے۔ کبھی پیسے نہیں مانگے، صرف بندگی کا تقاضا کیا ہے، لیکن ہم اس کی ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد بھی بندگی کرنا تو دور کی بات ہے، سرکشی اور بغاوت بھی اسی سے کرتے ہیں۔ اپنے آپ پر گھمنڈ کرنے لگتے ہیں۔ سر پر بال کتنے خوبصورت لگتے ہیں نا، لیکن ہمیں اس نعمت کی اس وقت تک قدر نہیں ہوتی جب تک یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، اور جوں یہ گرنا شروع ہوتے ہیں ہمیں ان کی قدر ہو جاتی ہے۔ لوگ مصنوعی بال لگوانے کے 80 لاکھ روپے ادا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں مفت میں دے رکھی ہے، لیکن اگر اللہ کسی کو بچپن سے بال نہ دے تو ہمارا کیا چارہ کار ہے؟ اگر آپ نے کسی شخص کو پاؤں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو بالیقین آپ کو ہاتھوں کی قدرت محسوس ہوگی۔ سڑک پر گھسیٹتے ہوئے جسموں کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو یقیناً آپ کو ٹانگوں اور پاؤں کی قدر معلوم ہوگی۔ اگر کسی کان کٹے یا ناک کٹے انسان کی بدصورتی کو آپ نے محسوس کیا ہے تو ناک اور کان کی قیمت بھی معلوم ہو جائے گی۔ تیزاب سے جلے چہروں کو دیکھیں تو اپنی بدصورتی کا رونا ہم چھوڑ دیں، لیکن یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کیونکہ ہم ناشکرے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ان تمام نعمتوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں شکر الحمدللہ ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔